حضرت بلال حبشی سے معلوم کیا گیا تھا، اے بلال یہ بتاؤ وہ کون سی بات تھی جس نے تمہیں اسلام کی طرف راغب و مائل کر دیا؟ اے بلال بتاؤ وہ کون سی بات تھی جس کے سبب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے، حضرت بلال نے فرمایا سنو سنو مجھے آج بھی یاد ہے مکے کی سرزمین پر میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے سردیوں کی وہ رات تھی، حضرت بلال کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے میں بیمار تھا، میری طبیعت خراب تھی، جسم میرا بخار سے جھلس رہا تھا، حضرت بلال کہتے ہیں بیماری کے سبب نقاہت کے سبب مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میں کمزوری کے سبب اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ایسے عالم میں میرا مالک رات میں میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں جو لے کے آیا، لا کر اس نے مجھ کو جو دیے اور کہنے لگا اے بلال یہ جو مجھے آج کی رات پیسنا ہے، اے بلال یہ سارے جو پیس کر دینا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کئی کلو جو لے کے آیا تھا، میں بیمار تھا اٹھ نہ سکا، میں کمزوری کے سبب بستر پہ تھا بول نہ سکا، کہتے ہیں میرا مالک تو رکھ کر چلا گیا مگر میں بیماری کے سبب اٹھ نہ سکا۔ حضرت بلال فرماتے میں اٹھ نہیں پایا، میری آنکھ لگ گئی، رات میں کسی وقت میں میرا مالک آیا، آنے کے بعد میں جب اس نے دیکھا جو ہی رکھے ہوئے ہیں اور اس نے دیکھا میں لیٹا ہوا ہوں، وہ غصہ ہو گیا، آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا اے بلال تو نے میرا دیا ہوا کام نہیں کیا تو سن لے اب تجھے سزا بھی ملے گی، کام بھی کرنا ہے اور سزا بھی ملے گی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اس نے آ کر کہا تجھے اب سزا بھی ملے گی، سردی کی رات ہے، کہنے لگا بلال اب تک تو تمہیں گھر میں بیٹھ کر جو پیسنا تھا چکی چلانا تھا، مگر اے بلال اب تمہیں گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ اب باہر بیٹھ کر اپنے کرتے کو اتار کر اپنے لباس کو اتار کر باہر بیٹھ کر پھر چکی چلانا ہے، باہر بیٹھ کر پھر جو پیسنا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اس نے آ کر مجھ سے کہا بلال اب تو تجھے باہر بیٹھ کر یہ کام کرنا پڑے گا، سردی کا موسم ہے۔ حضرت بلال کا کرتا اس نے اتار دیا، سرد رات میں باہر بٹھا دیا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت بلال رونے لگے رو کے کہنے لگے یا اللہ اے میرے مولا کیا ہم غلاموں کا سہارا کوئی نہیں، اے پروردگار کیا ہم کمزوروں کا سہارا کوئی نہیں، اے میرے مولا کیا ہم غلاموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کر فریاد کرنے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا رو رہا تھا، چکی چلا رہا تھا لیکن کمزوری کے سبب چکی بھی چلائی نہیں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کوئی آہٹ ہے، مجھے لگا کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرے سامنے آمنہ کے لال جلوگر ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسرور میاں کا داماد، مسرور میاں کا داماد، مسرور میاں کا داماد، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہو گئے، امام الانبیاء آ گئے، والی کائنات آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آ کر بلال سے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بستر پہ جا کر لیٹ جاؤ۔ کہنے لگے اگر میں اٹھ گیا بستر پہ جا کر لیٹ گیا تو یہ کام کون کرے گا جو مجھے دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا جو مالک ہے مجھے مارے گا، ظلم کرے گا، مارے گا، ستائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ، بستر پہ لیٹ جاؤ، تم آرام کرو گے، کام بھی ہوگا۔ کا کام کون کرے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا بلال تم آرام کرو گے، غم خوار امت کام کرے گا۔ مصطفیٰ فرماتے بلال تم آرام کرو گے اور تمہارا پیغمبر کام کرے گا۔
حضور نے حضرت بلال کو ہٹا دیا، بستر پر لٹا دیا، حضور خود بیٹھ گئے، چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بستر پہ لیٹا ہوں، آنکھیں کھلی ہیں، حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ ادھر آقا چکی چلا رہے ہیں، ادھر میں آقا کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے لیٹا ہوں۔ بلال کہتے ہیں حضور کی یہ ادا میرے دل میں گھر کر گئی، حضور کی محبت دل میں بیدار ہو گئی۔ عزیزوں، یہ ایک رات تھی، حضور نے فجر تک کام کیا، پھر سارا سمیٹ کر حضرت بلال کو دیا، فرماتے بلال تیرا مالک آئے یہ اس کو دے دینا، اب تو آرام کر۔ حضور چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں آقا چلے گئے، مگر اگلی رات آئی، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت اگلی رات میں پھر تشریف لے آئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اب کی بار جو مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آقا اپنے ساتھ میں ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے، آقا چند کھجوریں بھی لے کر آئے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو کھجوریں دی، وہ دودھ پیش کیا۔ آقا نے فرمایا بلال یہ کھجوریں کھاؤ، یہ دودھ پیو اور تم آرام کرو۔ اے بلال تم آرام کرو، آج کی رات جتنا تمہیں کام ملا ہے آج کی رات پھر میں تمہارا کام کروں گا۔ حضرت بلال کو آقا نے دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، آرام کرنے لگے بلال۔ مصطفیٰ پھر رات بھر چرخی چلاتے رہے، امام الانبیاء پھر ساری رات کام کرتے رہے، تاجدار مدینہ پھر ساری رات کام کرتے رہے۔ رات اسی میں گزر گئی، اللہ اکبر، فجر کا وقت آیا، حضور نے پھر سب کچھ سمیٹا، حضرت بلال کو دیا۔ آقا نے فرمایا لو بلال اب تمہارا مالک تمہیں نہیں مارے گا، اب تم اپنے مالک کو یہ دے دینا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت پھر جلوگر ہو گئے، پھر امام الانبیاء آ گئے۔ تیسری رات نبی آقا نے آ کر جناب حضرت بلال حبشی کو پھر لٹا دیا۔ بلال کو پھر مصطفیٰ آرام کرانے لگے، حضور خود کام کرنے لگے۔ امام الانبیاء نے پھر ساری رات کام کیا، حضرت بلال پھر ساری رات اس منظر کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات پھر ساری گزر گئی، پھر مصطفیٰ جان رحمت نے سارا سامان سمیٹا، بلال کو دیا، اور پھر آقا جانے لگے۔ جب حضور جانے لگے تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ جا رہے ہیں، آقا ایسے نہ جائیے، بلال جسم کسی کا بھی غلام ہو مگر دل تو آپ کا غلام ہو گیا ہے۔ آقا اب بلال کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے جائیے۔ آقا مجھے کلمہ پڑھا کے جائیے، مجھے مسلمان بنا کے جائیے۔ یہ کمزوروں کا مددگار کون آیا جس نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا؟ یہ محبوب خدا آئے ہیں جنہوں نے غریبوں کمزوروں کو سینے سے لگایا ہے۔ یہ امام الانبیاء آئے ہیں۔ آؤ میں آپ کو نبی کی جوانی ذرا سی دکھا دوں۔ ہمارے نوجوان الحمدللہ جب میلاد کا موقع آتا ہے تو محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جوانوں میں حضور کا عشق موجود ہے، مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ آج جو یہ کمال پور میں جلسہ سجایا گیا ہے، جوانوں نے، بزرگوں نے، سب نے جو محنتیں کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ایک ہی جذبہ ہے جس نے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا، وہ محبت مصطفیٰ کا جذبہ ہے۔ اللہ یہ محبت مرتے دم تک سلامت رکھے۔ کمیٹی بنائی جوانوں، گاؤں گاؤں کمیٹیاں بن گئی، تنظیمیں بن گئی، حضور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ آج کے جلسے کو سجانے والوں، کمیٹی والوں ذرا غور سے سنو، آج بھی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں مگر مکے کی تاریخ اٹھاؤ 1500 سال ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی مکے کے اندر ایک کمیٹی بنائی، تاجدار مدینہ نے بھی مکے کے اندر ایک کمیٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی۔
کیا کام تھا اس کمیٹی کا، کیا کام تھا اس تنظیم کا؟ اس کمیٹی کا کام تھا غریبوں کی مدد کرنا، اس کمیٹی کا کام تھا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضور نے چند جوانوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ایک کمیٹی میں، اور کام تھا غریبوں کی مدد کرنا۔ کوئی اگر کمزور مل جائے، اگر وہ کمزور اپنا سامان لے کر جا رہا ہے اور وہ سامان اس کمزور سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو پھر کام یہ تھا اس کمیٹی کا کہ اس کمزور کا سامان اٹھاؤ، اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ تاجدار مدینہ کے اندر گزر رہے ہیں، حضور نے دیکھا ایک عورت ہے، وہ بھی راستے سے گزر رہی ہے، وہ آگے ہے مصطفیٰ پیچھے۔ غور سے سننا یہ بات، وہ عورت آگے آگے جا رہی ہے، مصطفیٰ پیچھے پیچھے۔ تاجدار مدینہ نے پیچھے سے دیکھا، وہ آگے آگے چلنے والی عورت دوڑنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے اس کے پیر لڑکھڑائے اور زمین پہ گر گئی، سارا سامان زمین پہ گر گیا۔ حضور تیزی سے آگے بڑھے، مصطفیٰ نے اس کا سارا سامان اٹھایا، پھر آقا نے اس کے سر پہ اپنی چادر مبارک کو ڈال دیا۔ اس نے یوں چہرہ اٹھا کے دیکھا، یہ کون ہے جس نے میرے سر پہ چادر کو ڈالا؟ یہ کون ہے جو میرا سامان اٹھا رہا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا سامان سارا سمیٹ لیا۔ آقا نے فرمایا خاتون کون ہو؟ کہنے لگی فلاں یہودی کی کنیز ہوں، اس کی نوکرانی۔ آقا نے فرمایا کیا بات جو لڑکھڑا کے گر گئی؟ کہنے لگی بیمار ہوں، کمزوری کے سبب گر گئی۔ کہتی ہے تو سوار ہے، کمزوری کے سبب لڑکھڑا کے گر گئی۔ آقا نے فرمایا کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا، کہتی ہے میرا تو بڑا نقصان ہو گیا، سامان میرا گر کے ٹوٹ گیا۔ کہتی ہے میں یہودن ہوں، ایک یہودی کی نوکرانی ہوں، جاؤں گی تو میرا مالک اب سختی کرے گا، تنگ کرے گا، سزا دے گا۔ کہنے لگی کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کھڑی ہو جاؤ، چلو میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے دیتا ہوں، میں تمہارا سامان اٹھا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے سامان اٹھایا، فرمانے لگے آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ آگے آگے چلتی گئی، حضور اس کا سامان لے کر پیچھے پیچھے چلتے گئے، یہ آگے آگے جا رہی ہے، آقا اس کا سامان لے کر پیچھے پیچھے کئی راستوں سے گزرتے ہوئے، کئی موڑ ہوتے ہوئے دروازے پہ پہنچ کر رک گئی۔ کہنے لگی یہی میرے مالک کا گھر ہے۔ آقا نے سامان نیچے رکھا، فرمایا لو تمہاری منزل آ گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے آقا کو روکا، کہنے لگی ابھی نہ جائیے، خدا کے لیے آپ کا اخلاق بڑا کریمانہ ہے، آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے، آپ صورت و سیرت میں بھی اعلیٰ ہے، آپ کردار میں بھی اعلیٰ ہے۔ کہنے لگی علی جائیے، جانے سے پہلے ذرا سا رک جائیے، آپ نے اتنی میری مدد کی ہے، یہاں تک آئے ہیں، سامان لائے ہیں، اتنا اور کیجیے، میں بھی گھر میں جاؤں گی۔ یہ جو یہودی میرا مالک ہے، جس کا سامان ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے، وہ مجھے سختی کرے گا، مارے گا، وہ مجھے ڈانٹے گا، لہٰذا آپ ذرا سا رک جائیے۔ آپ ذرا سا رکنے کے بعد میں میرے ساتھ اندر چلیے، مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ اندر جائیں گے، آپ کو نورانی چہرے کو میرا مالک یعنی وہ یہودی دیکھے گا، وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا، سارا نقصان بھول جائے گا، مجھے سزا نہیں دے گا، مجھ پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب گزارش کی، میرے آقا رک گئے، مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چل دروازہ کھول، اندر چل۔ اب اس نے دروازہ کھولا، یہ آقا کو اپنے ساتھ اندر لے کر گئی، اندر پہنچ گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اندر سامان رکھ دیا۔ یہودی نے دیکھا حضور کو، اپنی کنیز کو دیکھا، اپنے سامان
सामान को देखा, सामान को देख कर कहने लगा तूने तो मेरा नुकसान कर दिया, ये सामान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। वो कहने लगी हाँ 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 मेरे मालिक मुझसे खता हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया यहूदी सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना। मुस्तफा ने फरमाया सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना, जो तेरा नुकसान हुआ है मैं तेरे नुकसान की सारी भरपाई करने को तैयार हूँ, सारा तेरा नुकसान भरने को तैयार हूँ। जो कीमत बनती हो बता दे, मैं तेरा सारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुझे दे दूंगा, मगर इसको न मारना, इसको सख्ती न करना, इस पे ज्यादती न करना। वो कहने लगा आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया सुन ले, मैं गरीबों का गमगुसार हूँ, मैं गरीबों का हामी हूँ, मैं गरीबों की मदद करने वाला हूँ। यहूदी कहने लगा ये मेरी नौकरानी है, मैं चाहे जो करूँ। मेरे आका ने फरमाया याद रहे इसने जानबूझकर नुकसान नहीं किया, ये बीमार थी गिर गई, कमजोरी के सबब इसके पैर लड़खड़ा गए, जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया इसको कुछ न कहना, जो कहना है इसको कुछ न कहना, तेरे नुकसान की मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो यहूदी उस औरत से कहने लगा, उस यहूदन से अपनी नौकरानी से कहने लगा ये बता ये कौन है, कहाँ से लाई है? इतना सुना तो वो कहने लगी ये बड़े नर्म दिल इंसान है, इनका अखलाक बड़ा प्यारा है। कहती है जानती तो नहीं हूँ, मगर बस इतना जानती हूँ मैं रास्ते में जब गिर गई थी इन्होंने आकर मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया था, इन्होंने मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया। ताजदार मदीना वालिए कायनात के चेहरे पे यहूदी ने नजर डाली। अब सुनना बड़ी लतीफ बात, हुजूर के चेहरे पे देखा, मुस्तफा के चेहरे पे नजर डाली, कहने लगा आप यही जरा रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ, अभी आता हूँ। अंदर गया, थोड़ी देर के बाद में अंदर से यहूदी आया, एक किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख रहा है, और आकर कहता है एक बात बताना, सच बताना। हुजूर ने फरमाया बोल क्या पूछता है? यहूदी कहने लगा इतना बताओ क्या आप रात मेराज को गए थे? इतना बता दीजिए क्या आप रात मेराज को गए? इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया हाँ गया था, अर्शे आज़म पर गया था, लामका तक गया था, रब से मुलाकात करके आया हूँ, रब को दीदार करके आया हूँ। इतना सुना यहूदी ने किताब को रखा, कहने लगा मैंने अपने बड़ों से सुना था, अपने आलिमों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, मेरी किताब बताती है अल्लाह का आखिरी रसूल है, रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादर डाल देगा। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह कितना प्यार करता है, फरमाया गया अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है अल्लाह? अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अल्लाह तो रहम फरमाने वाला है, अल्लाह तो बख्शने वाला है। अल्लाह किस कदर प्यार करता है, अल्लाह तो ऐलान कर रहा है ऐ मेरे बंदो अगर गुनाह हो जाए, अगर तुम गुनाह कर बैठो तो इधर उधर न भागना, भटकने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं और न जाना, किसी और दर को न खटखटाना, किसी और दरवाजे पे दस्तक न देना, बल्कि अल्लाह ने कुरान में बता दिया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बंदों की रहनुमाई की है। अल्लाह ने बंदों की किस दर्जा रहनुमाई की है? अल्लाह तो फरमाता
ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا، پھر میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دینا، پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دیکھ لو، آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو لے کر آؤ۔ گناہ کر لیے ہیں گناہگار چاہے جتنے ہو، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس درمیان میں بھر جائے، اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آجا 2 آنسو لے کر آجا، ندامت کے 2 آنسو لے کر اگر تو میری بارگاہ میں آئے گا، میرا کرم بھی دیکھ لینا، میرا فضل بھی دیکھ لینا، تو آئے گا میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، آتے وقت میں گناہگار ہوگا، اور جب چاہے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ بندے نے کبھی فکر کی، کبھی خیال کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے، جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، عقل دی۔ یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں، سینکڑوں شکایتیں ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچ گئی شکایتیں ہزاروں ہو گئی، اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے، تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا، ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہکانے لگا، ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس بھائی کیا ہے نفس؟ اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، ابھی علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے، جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ عقل گیا تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں، یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں۔ یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ نفس اسے ابھارتا ہے۔ نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں، حالانکہ 1000 گناہ کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں، رات دن جوا کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، شراب پینے میں وقت گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے فرمایا نفس سے کہا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا تو ہے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں، 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا، 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا، دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا۔ جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک پھر بھی نہیں مانا، یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا، عذاب دیا مگر مانا پھر بھی نہیں۔ یہ نفس کی بات ہے، یہ انسان کا نفس ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ وہ تم نے دیکھا ہو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو وہ کہتا ہے تو 100 مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی کہتا رہوں گا۔ اے میرے عزیزو غور کرو،
دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ. فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا. پھر جہنم میں جلایا گیا. پھر دوزخ میں جلایا گیا. 300 سال تک پھر عذاب دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں. اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو ہے میں ہوں. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا ایسے نہیں مانے گا. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو, اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو, اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو, اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو. جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. پھر یہی نفس تھا کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے, تو میرا خالق و مالک ہے, تو میرا رب ہے, تو میرا پیدا کرنے والا ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب سنیں غور کریں ذرا سی بات توجہ سے سنیں. یہ نفس ہے انسان کا. نفس کی قسمیں ہیں. نفس امارہ ہر مومن کے پاس ہر کافر کے پاس ہے. ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اور نفس کی اگلی منزل جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے. پھر نفس ملہمہ, پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ. پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا, ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا, بھوک کا بوجھ ڈالا, پھر یہ قابو میں آ گیا, پھر کنٹرول میں آ گیا. تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا. اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا, سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا. اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا ہے. تو میرے عزیزو اللہ نے پھر ضابطہ بھی دے دیا. اللہ نے 1 سال میں 30 دن کے روزے فرض کر دیے تاکہ 30 دن روزے رکھو, بھوک کی وجہ سے نفس قابو میں آ جائے. اللہ نے ضابطہ دے دیا, عبادت کا بوجھ ڈالا, 5 وقت کی نماز فرض کر دی, 5 وقت سجدے کرو گے, عبادت کرو گے, نفس قابو میں رہے گا, نفس کو کنٹرول کر سکو گے. اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے. نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے, اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبا لیے. نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے, اللہ والوں نے درختوں کی چھال چبائی ہے. نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے, آرام سے سونا ہے, اللہ والے ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے, ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کرتے تھے. اے میرے عزیزو یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے. ایک طرف شیطان ہے, ایک طرف نفس ہے, دونوں بہکانے پہ لگے ہیں, دونوں بہکانے پہ لگے ہیں. انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں, میں نیکی کروں تو کیسے کروں, نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں, عبادت کروں تو کیسے کروں. نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے, ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے. لیکن نہ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کمزور نہیں بنایا ہے. اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے, بلکہ پروردگار عالم کا کرم دیکھو. ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا, جب شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تیرے بندوں کو گناہوں کی راہوں پہ کھڑا کروں گا, تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب و مائل کروں گا. اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لے, اے شیطان جا کوشش کر لے, تو میرے بندوں کو بہکائے گا, جا میرے بندوں کو بہکا. مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تو بہکائے گا وہ بہک نہ سکے گے. کچھ ایسے میرے بندے ہوں گے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی, تو لاکھ بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہے. مگر ہاں کچھ لوگ ہوں گے, کچھ بندے ایسے ہوں گے تو بہکائے گا وہ بہک جائیں گے, تو گناہ کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے. مگر سن لو اللہ نے فرما دیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے فرما دیا تو اگر بہکائے گا اور بندہ میرا گناہ کر لے گا تو میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا. واہ واہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ توبہ کا دروازہ کھول دوں گا. بندہ آئے گا گناہ لے کر آئے گا, لیکن جب جائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ نے کمزور نہیں بنایا اور تنہا بھی نہیں چھوڑا. اگر شیطان بہکاتا ہے تو اللہ نے دروازہ توبہ کا بھی کھول دیا ہے. اچھا شیطان بھی بہکا رہا ہے, نفس بھی بہکا رہا ہے, مگر اللہ نے عقل دی ہے. میزان عقل پر تولو, بات کو سمجھو, سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ کر آپ فیصلہ کر لو.
عقل اللہ نے دی ہے، شراب کا گلاس سامنے ہے، شربت کا گلاس سامنے ہے، اب انسان کی عقل کہتی ہے شراب پیے گا نالی میں گرے گا، شراب پیے گا نشہ ہوگا گالیاں دے گا، شراب پیے گا بیوی بیٹی بہن کا فرق ختم ہو جائے گا، شراب پیے گا ادھر ادھر ذلت سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ عقل کہتی ہے شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ ذلت کا باعث ہے، عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ ام الخبائث ہے، مگر سنو سنو دوسری طرف ایک شربت کا گلاس ہے، عقل کہتی ہے اگر تو شربت پیے گا تو عقل کہتی ہے دل کو تازگی ملے گی، تیرے دماغ کو تازگی ملے گی، شربت پیے گا تو فائدہ پہنچے گا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ عقل نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ شراب نہیں پینا، اگر پینا ہے تو شربت کا گلاس اٹھا لو، شربت پی لے۔ اسی طرح ہر معاملے میں عقل فیصلہ دے دیتی ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑنا، نماز چھوڑے گا اللہ ناراض ہو جائے گا، عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا گنہگار ہو جائے گا، عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا تو پھر تجھے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے عقل کہتی ہے نماز پڑھ لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، پروردگار راضی ہو جائے گا، تیرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے گا، تجھے بنانے والا راضی ہو جائے گا۔ اے میرے عزیزو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو اور آگے بڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں اپنے بندوں کے لیے اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، اللہ نے رسولوں کی ڈیوٹی لگائی، اللہ نے نبی مقرر کیے، رسول مبعوث کیے۔ میرے بندے اگر بہک جائیں انہیں صحیح راستہ دکھانا، میرے بندوں اگر غلط راستہ اختیار کر لے میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھا دینا، اگر گناہ کرنے لگ جائے تو نیکیوں کی راہوں پہ کھڑا کر دینا، اگر یہ برے اعمال کرنے لگے تو انہیں جا کر بتانا، انہیں میرا پیغام سنانا، انہیں میرا پیغام سنانا، ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے نبیوں کو تیری میری ہدایت کے لیے مقرر کیا، اللہ نے رسولوں کو تیری میری ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ ڈیوٹی تمام نبیوں کی لگائی اور حد ہو گئی۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب آخری رسول نبی کے آخر الزماں تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تمہاری اور میری ہدایت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے امتیوں کی رہنمائی کی ہے، مصطفیٰ نے دستور حیات دیا ہے، مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، مصطفیٰ نے جینے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، قرینہ زندگی میرے آقا نے عطا کیا ہے، سلیقہ زندگی مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور جب میرے آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جب آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ رسالت کا دروازہ بند ہوا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن صحابہ انہیں پھر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اب تمہاری ذمہ داری ہے انہیں بتانا، انہیں صحیح راستہ دکھاتے رہنا۔ پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگی، پھر اولیاء کی ڈیوٹی لگی، پھر علماء کی ڈیوٹی لگی۔ اللہ نے ان علماء کو مقرر کیا صحیح راستہ دکھائیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے، ہزاروں شکایتیں کرنے والوں کبھی رب کی عطاؤں پہ بھی نظر کر لیا کرو، کبھی پروردگار عالم کی محبت پہ نظر کر لیا کرو، کبھی اللہ کے احسانات دیکھ لیا کرو، کبھی اللہ کی عطائیں دیکھ لیا کرو، کبھی اللہ کا فضل دیکھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کس قدر نوازا ہے، اور اللہ کس درجہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے اس جملے کو ذہن میں بسا لینا، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں، کئی لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں یوں ہی مسکراہٹیں ان کی سلامت رکھے، آمین۔ نیند آئے نا تو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا، نیند بھاگ جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ نیند میں جو ہے نا کام خراب ہوتا ہے۔ نیند میں کہوں کچھ اور آپ کو سمجھ آ جائے کچھ۔ وہ جس طرح کسی نے کہا کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے تو کسی نے نیند میں سمجھ لیا دلی میں ایک کتا بیمار ہے، تو پھر بہت الجھن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، غور کرے، توجہ کرے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، بس میں لب لباب پیش کر رہا ہوں، گفتگو کا سنیں۔ تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے علماء اولیاء ان کو مقرر کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھانا، انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے بڑھو۔
اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، لیکن پھر وہ وقت زندگی میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، پھر زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان بہکانے آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ پروردگار عالم نے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پیار دیکھو اللہ کا، محبت دیکھو اللہ کی، اللہ کا فضل تو دیکھو۔ دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں لگائے جو اچھائی برائی لکھا کرتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک داہنے کانے پر ہے، ایک بائیں کانے پر ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بھی نیکی کی وہ فوراً لکھ لیا کرتا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، جو بھی برائی کی فوراً لکھ لیتا ہے۔ دونوں فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے، لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے دفتر بند کر لیے، رجسٹر بند کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلے، اے مولا انسان تو مر گیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اچھائیاں جتنی ہونی تھی وہ سب ہم نے لکھ لی ہے، برائیاں جتنی اس کے اندر تھی وہ سب درج کر لی گئی ہے، یا اللہ کام مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، یہ فرشتے عرش پہ پہنچے، اللہ فرمائے گا تمہیں عرش پہ رکنے کی جگہ نہیں ملے گی، یا اللہ کہاں رہے؟ اللہ فرمائے گا عرش پر پہلے سے فرشتے موجود ہیں، اب یہ فرشتے موجود ہیں، تمہارے رکنے کی جگہ عرش پر نہیں ہے۔ یہ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار ہم سدرا پہ چلے جاتے ہیں، سدرا پہ رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سدرا پہ بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں بھی فرشتے موجود ہیں، وہاں بھی فرشتے پہلے سے موجود ہیں، وہاں بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ عرض کریں گے مولا ہمارے لیے کہاں پہ جگہ ہے؟ یا اللہ عرش پہ جگہ نہیں، یا اللہ سدرا پہ جگہ نہیں، مولا جائیں تو کہاں جائیں؟ اب اللہ کا کرم دیکھ لو، پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، دنیا میں جس کے ساتھ رہے ہو، جس کی اچھائیاں لکھتے رہے، جس کی برائیاں لکھتے رہے، زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر کے اندر چلا گیا، تمہیں عرش پہ نہیں رہنا ہے، تمہیں سدرا پہ نہیں رہنا ہے، اے میرے فرشتوں تمہیں آسمانوں میں نہیں رہنا ہے، کہیں اور نہیں رہنا ہے، جس کے ساتھ میں رہے اب وہ قبر میں چلا گیا، اب تم بھی اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اور قیامت تک تم اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ بابا زندہ باد زندہ باد، بے شک سوال لازم۔ اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا نا، بابا کتنا پیار کرتا ہے۔ بہت اچھا، بے شک۔ اچھا اور آگے بڑھو، جی جی بندہ قبر میں چلا گیا، کہاں؟ قبر میں۔ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے محل میں رہنے والوں قبر 2 گز زمین ہے، قبر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے۔ آج تو ہم اپنے باتھ روم بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، آدمی کہتا ہے مزہ نہیں آتا نہاتے ہوئے، دیوار میں کوہنی نہ لگ جائے، بڑی بڑی عمدہ ٹائلز لگائی باتھ روم کے اندر، بڑے قیمتی پتھر لگا دیے، باتھ روم تو بڑے خوبصورت بنا لیے۔ اے باتھ روم بنانے والوں، اے اپنے گھر کے غسل خانے خوبصورت بنانے والوں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے مجھے قبر میں ہمیشہ رہنا ہے، میں اپنی قبر کو خوبصورت بنا لوں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ جو شرابیں پی پی کے ٹہل رہے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بھی لوگ بڑی شرابیں پی، جانتے ہو شراب کیا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، ساری خرابیاں ساری برائیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے شراب؟ آؤ سنو مدینے والے آقا کا فرمان سنو، اے مسلمان کتنے شرم کی بات ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور شراب کے جام پیتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے، نبی کا جلسہ سجائے، نبی کے جلسے میں آ کر اتنا پیغام لے کے جا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جا، آج کے بعد میں اگر شرابی ہے تو کبھی شراب کا گلاس نہیں پکڑے گا، شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو مصطفیٰ کریم کی امت ہے، تجھے مصطفیٰ کے امتی ہونے کا شرف ہے۔ یاد رکھ لے جب تک اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، سب پیا کرتے تھے یا کچھ پیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں چھوٹا تھا، قہوہ خانے کے اندر میں لوگوں کو شراب دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو شراب کے گلاس دیتا تھا، لیکن ایک روز کانوں میں آواز آئی، ایک روز مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الخمر یا ایھا المؤمنون، مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا
फरमाया कि ये शराब अल्लाह ने मोमिनों पर हराम कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं जैसे ये ऐलान कानों में, जैसे ये आवाज कानों में आई, जिसके हाथ में गिलास था शराब का उसने गिलास फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने उस मटके को फोड़ दिया, उसने उसको तोड़कर फेंक दिया। शराब फेंक दी गई। आका की बारगाह में आ गए मुस्तफा के सहाबा, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है, लेकिन आका अब शराब तो हम कभी नहीं पिएंगे, गंदी चीज है, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आका हम जिन बर्तनों में शराब पिया करते थे वो बर्तन अभी भी हमारे घरों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों का क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया पाक कर लो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी गैरत को गवारा नहीं, हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका ने किसी शय को हराम किया है, आका ने हराम बता दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। और जिस उस शराब को हमने जिन बर्तनों में पिया है हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि उन बर्तनों को अपने घरों में रखे। मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने घरों से शराब को निकाला है तो हर शराब की हर निशानी को निकाल लेंगे। या रसूल अल्लाह जब शराब को निकाल दिया इन बर्तनों को भी अपने घरों में नहीं रखेंगे। वो मुस्तफा के सहाबा था, उन्होंने कहा इन बर्तनों को भी घरों में नहीं रखे। अब गौर करो, मुस्तफा ने हराम ऐलान कर दिया, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया शराब को कतई तौर पर। ऐ मेरे अजीजों फरमाया गया शराब तो इतनी गंदी चीज है, इतनी नापाक चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, फरमाया गया 40 रोज तक उसकी जबान गंदी हो जाती है, उसका वजूद गंदा हो जाता है। वो दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती, वो इबादत करे उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। जो मजे से घटाघट पी रहे हैं ना, शहरों में जाके नए नए बच्चे नई नई उम्र के वो शहरों में जाके कह रहे हैं कि भाई टॉनिक है, टॉनिक इससे सेहत बनेगी। कह रहे हैं बोले टॉनिक है, ये बियर है, ये शराब नहीं है। कहते हैं ये फलों का जूस है, शराब नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे पता क्यों नहीं है कि शराब फलों के जूस की बनती है? और सुनो हमारे सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल तक रखी रहे, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक के शैतान उसके अंदर पेशाब नहीं करता है। शराब को फलों का जूस बताकर पीने वालों गौर करो, तुम जो पी रहे हो वो कुछ और नहीं, शैतान का पेशाब पी रहे हो। नई नई उम्र के बच्चे शहर में जाके, गांव से गए थे हालत कुछ और थी, शहर में पहुंच गए हालत कुछ और हो गई। अब गांव वाले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, 4 दिन शहर में जो रह लिए हैं, 4 दिन शहर में रह लिए तो गांव वाले को तो आदमी नहीं समझ रहे, गांव वाले को तो समझ रहे हैं तो पागल है, बेवकूफ है, ये क्या जानता है, इसे क्या पता दुनिया का, इसे क्या पता जमाने में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली भेजा अब्बा ने के जाके कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये दिल्ली में जाके शराबी बन के लौटा है। बाप से पूछ उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बजाय अच्छा बनने के शराबी बन के आ गया। वो बाप जो समझता था ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की बैसाखी है, मगर ये तो खुद ऐसा बन के आया, इसे खुद सहारे की जरूरत है, इसे जवानी में बैसाखी की जरूरत है। ये जवानी में दूसरों के कांधों का सहारा लेके चलता है, इसलिए कि नशा इतना कर लेता है इससे चला भी नहीं जाता है। पूरी कौम बर्बाद हो रही है नशे में। नशा करने वालों को भी तुमने ये याद नहीं किया, नशा करते वक्त में तुम्हें रब की रहमतें याद नहीं आती, नशा करते वक्त में कभी तुम्हें रब का प्यार याद नहीं आता, कभी क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है और तुम उस प्यार करने वाले खुदा की नाफरमानी करते हो। अरे मुस्तफा के उम्मती हो, गौर करना, मुस्तफा के उम्मती हो, बस यही एक वजह है कि बचे हुए हैं हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं इसलिए बचे हुए हैं, वरना अमाल ऐसे है ही नहीं हमारे कि हम बच जाए। एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा
सजदे करने वाला फरमाया गया इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर जरा सी जगह बाकी न रहे, एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे उसने किए, लेकिन एक हुक्म नहीं माना, एक नाफरमानी कर बैठा। अल्लाह ने लानत का तोड़ गले में डाल दिया, सारे सजदे बेकार हो गए, सारी इबादतें चली गई, सारी नमाजें चली गई, सारे सजदे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। अब गौर करो, आप और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, किस कदर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। क्यों नहीं सोचते अल्लाह ताला एक हुक्म ना मानने पर जब उसे शैतान बना सकता है, तो अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे साथ भी क्या कुछ कर सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब के उम्मती हैं, उसके महबूब के सदक़े में बचे हुए हैं। कभी आईने के सामने खड़े होकर चेहरा देखा करो अपना, और फिर गौर किया करो कि अगर हुजूर के उम्मती न होते ना, तो ये जो चेहरा चमक रहा है ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने न जाने कितनी उम्मतों को बंदर बना दिया, जिन्होंने नाफरमानियां की अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, खिंजीर बना दिया। धड़ाधड़ नाफरमानी, शराब, जुआ, सट्टा, तबीयत से खेल रहे लोग, और सट्टे के नए नए तरीके निकाल लिए। अब तो मोबाइल पे बड़ी आसानी से सट्टा खेला जा रहा है, एप्लीकेशन आ रहे हैं, लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, माई ड्रीम 11 पे टीम बना के जुआ खेला जा रहा है। घंटों घंटों बर्बाद कर दिए मोबाइल में, जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐलान कर दिया, जुआ खेलना, शराब पीना, इन सारे कामों को अल्लाह ने क्या कहा, गौर करो। अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे शैतान के काम है। बने फिर रहे मुसलमान और काम किसका कर रहे हैं, शैतान का। घर घर में एक जगह तो मैंने ऐसी देखी जनाब, औरत अलग सट्टा लगा रही है, घर में आदमी अलग सट्टा लगा रही है। औरत अलग लगा रही है, आदमी इतना सट्टा लगाने वाले, इतना सट्टा लगाने वाले, इन सट्टे लगाने वालों ने तो एक मजार भी बना लिया। जगह भी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, मैंने देखा भी है। मजार बना लिया, मजार बना लिया, क्या नाम है, सट्टे शाह बाबा का मजार। वही ये कौन सा मजार है? एक सट्टा खेलने वाला कहने लगा ये हमारे बाबा का मजार है। कहने लगा जब तक जिंदा रहे सट्टे का नंबर देते रहे, मर गए हमने मजार बना दिया, अब यहीं पे आके सो जाते हैं, नींद में हमारा बाबा सट्टे का नंबर देता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी जाहिल हो गई ना कौम। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा खेलते थे, इमाम को फिक्र हुई, जमील साहब बैठे हैं, इमामों को बड़ी फिक्र रहती है, हम तो एक रात समझा के चले जाएंगे, रोज रोज समझाना इन्हीं का काम है। इनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करो इमाम की। इमाम को बड़ी फिक्र होती है, गांव में सट्टा जब ज्यादा लोग खेलने लगे, इमाम साहब को फिक्र हो गई, कहने लगे भाई बड़ा मामला खराब है, चलो जलसा कराए देते हैं, किसी मुकर्रिर साहब को बुलाते हैं, वो आकर तकरीर करेंगे, शायद लोगों की समझ में बात आ जाए और सट्टा खेलना छोड़ दे। लोगों ने जलसा, इमाम साहब ने जलसा कर लिया, जलसा सजा लिया, एक मुकर्रिर साहब को बुला लिया, मुकर्रिर साहब को सारे हालात बता दिए, अब लोगों को बताने लगे, तकरीर करते करते कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सट्टे वाले बैठे थे कहने लगे चलो हो गया काम, मौलाना ने नंबर बता दिया 99। हो गया काम। ऐसे ऐसे सट्टेबाज रात दिन बैराग वही है, कुछ नहीं पता इस दुनिया में हो क्या रहा, हर वक्त उसी में, हर वक्त उसी में। कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। असल मामला ये है हमारी कौम हो गई जाहिल, ये रातों रात अमीर बनना चाहती है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है इंसान। रातों रात करोड़पति बनने की
तमन्ना दिल में न रख, इतनी तमन्ना रख ले मैं रातों रात अपने रब का प्यारा बन जाऊं। खुदा की कसम कायनात सारी तेरे पीछे पीछे चलने लगेगी। सट्टा खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, सिगरेटें भर भर के पी रहे हैं, दम लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और मजारों पे ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, वो जालिम चिलम फूंकने वाले, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हमारे लोग ऐसे जाहिल हो गए कि ये उन्हें पीर समझने लगे। इधर उस जालिम ने जैसे चिलम में कश लगाया तो ये जाहिल करा, बोले अब देखो बाबा जैसे चिलम में दम मारेंगे ना वैसी करामत होगी। बोले कौन सी करामत होगी? बोले नंबर देंगे अभी। खुद भी पी रहे हैं, बाबा भी पी रहा है, धुआं चल गया। कलियर में धुने लगा लिए, अलग अलग मजारों पे धुने लगा के बैठ गए, सिगरेटें भर भर के पी रहे। और फिर बात आ जाती है तो फिर जबान पे कहनी पड़ जाती है। एक मजार और देखा मैंने, अच्छा मजाक नहीं है, लतीफा नहीं है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जब जो चाहे मेरा दामन पकड़ ले, गिरेबान पकड़ ले आके। अगर ना दिखाऊं तो कह देना, जगह भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, हैगा मजार बना हुआ। एक और मजार देखा, कैसा मजार? मैंने जब पता किया नाम क्या है तो कहने लगे सिगरेट शाह बाबा। मजाक नहीं कर रहा, लतीफा नहीं है, ये सच है। सिगरेट शाह बाबा का मजार बन गया, सट्टे शाह बाबा का मजार बन गया। ऐ लोगों याद रखना, ये सिगरेट शाह बाबा, ये सट्टे शाह बाबा, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये कोई बाबा नहीं, ये कोई पीर नहीं, कोई कलंदर नहीं। हाँ, तुझे अगर कलंदर देखना है, अगर पीर देखना है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो चलो, ज्यादा दूर नहीं, ये बरेली पास में है, बरेली चले जाओ। आज भी आस्ताना चमक रहा है, अल्लाह की कसम। पीर तुम्हें देखना हो, ताजुश शरिया के रोज़े पे चले जाओ, ताजुश शरिया के आस्ताने पे चले जाओ। पीर ऐसा कि जब चेहरा देख लो अल्लाह याद आ जाए। चेहरा जिसने देखा, अभी एक लफ्ज जबान से नहीं निकला, चेहरा देखने वाले ने चेहरा देखा, उसे रब का पता मिल गया, उसने कलमा पढ़ लिया। काफिरों ने कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार ताजो शक्या, बस्ती बस्ती कर गया, बस्ती बस्ती कर गया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अरे भाई तुम्हें पीर देखना है, ये बरेली पास में है। दुनिया चल के बरेली आती है, तुम्हें तो 2 कदम पे जाना पड़ेगा। आस्ताना मेरे ताज शरिया का चमक रहा है, आस्ताना गुंबद मेरे आला हजरत सरकार का चमक रहा है। यहाँ धूने नहीं लगाए जाते, यहाँ इल्म की खैरात बांटी जाती है। यहाँ सिगरेटें भर के नहीं दी जाती, यहाँ नशा नहीं कराया जाता। हाँ, जाम तो यहाँ भी पिलाया जाता है, यहाँ ये गंदे जाम नहीं पिलाए जाते, यहाँ मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह साहब। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बेशक सुभान अल्लाह। हम पूरे मुल्क में जाते हैं मियाँ, लोग कहते हैं कि आप कहाँ से? हमने कहा संभल से। बोले बरेली कितनी दूर है? हमने कहा 100 किलोमीटर। रश्क करते हैं, कहते हैं बहुत करीब है बरेली आपके। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। कहते हैं आप जब चाहो बरेली चले जाओ, करीब है। कहते हैं हम बहुत दूर हैं, बस आला हजरत का नाम लेते रहते हैं, मचलते रहते हैं। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो यार पीर खाना ये है, ये कहां जाहिलों के पीछे सट्टे वालों के और सिगरेट वालों के पीछे भाग रहे हैं। तो कौम इस कदर जाहिल हो गई। अच्छा वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी कौम आलिमों से दूर होने लगी। दीन सिखाना किसका काम? इन उलमा का काम।
دین سکھانا کس کا کام؟ اولیاء کا کام. ایک بات یاد رکھنا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا. تو پیر جو بھی چنو دیکھ لینا، اگر وہ اللہ کا ولی ہے نا تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری قوم دین اب عالموں سے نہیں سیکھتی، اب دین سیکھتی ہے قوالوں سے. یوٹیوب سے دین سیکھا جا رہا ہے، فیس بک سے دین سیکھا، اور یوٹیوب پہ تو ایک سے ایک بڑا فتین بیٹھا ہے، ایک سے ایک بڑا فتین. آج کل نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا، ابھی نیا نیا چل رہا ہے بڑا، سمجھ رہے؟ تمہیں الرٹ کر رہا ہوں، الرٹ. گوہر شاہی کا ایک فتنہ، بھی میں کل جھارکھنڈ میں تھا، رانچی کے قریب رام گڑھ میں، وہ پورا ایک انہوں نے پرچہ لا کے دیا. کہنے لگے حضرت یہ فتنہ یہاں چل رہا ہے، لوگ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیعت بھی کرنے لگے. وہ اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا ہے، اس کا ایک نمائندہ یونس الگوہر شاہی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، رات دن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے مگر گمراہ کرتا ہے، یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے غلط ترجمے کر کے بہکاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہے شاہ گوہر شاہی. اے لوگوں، یہ ایسے ایسے دجال پیدا ہو گئے، ان دجالوں سے بچنا بھی ضروری اور اپنوں کو بچانا بھی ضروری، اس لیے بریلی جانا بہت ضروری. بابا زندہ باد، زندہ باد. بے شک بریلی جاؤ گے نہیں تو پھنس جاؤ. شکاری بیٹھے ہیں بھائی، پھندے لگائے بیٹھے ہیں شکاری، انتظار کر رہے ہیں. پھندے لگا لگا کے شکاری بیٹھے ہیں. اگر بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو، ان فتنوں سے خود کو بچانا ہے تو بریلی کے امام سے دل لگانا ہے اور بریلی والے کو دل میں بسانا ہے. بابا زندہ باد، زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. تو دین یوٹیوب پہ نہیں ملے گا بھائی، ان علماء کے پاس ملے گا. دین کوئی قوال نہیں دے گا، وہ جاہل ناچنے والے، اچھلنے والے، کودنے والے ہیں، عورتوں کے ساتھ میں بدتمیزیاں کر کر کے قوالیاں کرنے والے، وہ دین سکھائیں گے؟ وہ دین کیا سکھائیں گے؟ ان کی تو عجیب عجیب حرکتیں ہیں. کوئی بال گھما رہا ہے، گھمائے چلا جا رہا ہے، گھمائے چلا جا رہا ہے، لگ رہا پاگل ہی ہو گیا. کوئی مائک اٹھا کے پھینک رہا ہے، عجیب عجیب ڈرامے، بدتمیزی. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدتمیز، یہ جاہل تمہیں دین نہیں دے سکتے. اگر دین چاہتے ہو سیکھنا تو علماء سے قریب ہو جاؤ، ان عالموں سے محبت کرو. ان کے پاس آؤ گے تو تمہیں اللہ رسول کا پیغام سننے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے، اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے وہ کام سمجھ میں آئیں گے. یاد رکھنا میرے عزیزوں، آج جو ہاں یہ شرابیں پی رہے ہیں نا، جوئے کھیل رہے ہیں. اچھا گھر سے نکلا، ابا سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا بڑا کامیاب ہو کے لوٹے گا، اب شہر جا رہا ہے، شہر جا رہا کامیاب ہو کے لوٹے گا، مگر وہ کامیاب دوسری طریقے سے ہو کے لوٹ رہا ہے. گاؤں میں جب آتا ہے شہر سے تو گاؤں کے آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار نہیں، چاہے دلی میں قطرن پہ پڑا رہے، مگر یہاں آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا. اور وہاں سے کیا؟ نشہ، جوا، شراب، یہ سب چیزیں. تو اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو لوگوں غور کرو، وہ رب تو اتنا پیار کرے کہ کبھی تنہا نہ چھوڑے اور بندہ اس کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے. اب سنو آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. اچھا قبر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یا بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے، بڑے بڑے محل بنا لیے، ایئر کنڈیشن مکانات، مگر کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے آخر مجھے، چاہے جو کر لو دنیا میں لیکن مرنا ضرور ہے. آؤ میرے عزیزوں سمجھو قبر کیا ہے. تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں. تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی ہو، پرہیزگار انسان ہو یا پھر کوئی گنہگار ہو، جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ارے گردنی علاقہ بتا دو. قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے، نیک جائے تب بھی دباتی ہے، گنہگار جائے تب بھی دباتی ہے. مگر کیسے دباتی ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جب گنہگار قبر میں جاتا ہے،
جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی، باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے۔ کبھی قبر کو یاد کرو پھر شراب چھوٹ جائے گی۔ قبر میں جانا ہے، قبر کیسی منزل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے، رونے لگے، اتنا رو کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا۔ یہ قبر گنہگار قبر میں گیا، قبر نے دبایا، ادھر کی پسلیاں ادھر گھس گئی، ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گھس گئی۔ لیکن سنو یہ تو قبر نے گنہگار کو دبایا، اب وہ انسان جو نیک ہے، وہ جو پرہیزگار ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، وہ قبر میں گیا، قبر اسے بھی دباتی ہے، مگر کیا انداز ہے؟ پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے؟ آپ کے میرے نبی نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، جب کسی نیک بندے کو، جب کسی پرہیزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دبایا کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے، ممتا سے اپنی گود میں لے کر دبایا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک مومن کو ایسے دباتی ہے۔ لیکن بندہ قبر میں گیا تو فرشتے آئے، نکیرین سوال، 3 سوال۔ پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا جلدی تقریر ختم کرو، اسد بھائی کو سننا ہے، مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے۔ انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو، اور اگر سلیقے سے نہیں سنو، اب دیکھو یہ آخری لمحات ہے، اب تمہارا امتحان لوں گا۔ اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنا تو اسد بھائی تو بیٹھے ہیں، چاہے بعد میں ان کے پیر دبانے پڑ جائیں تھوڑی دیر میں، مگر تمہیں ضرور سبق سکھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جن کی ماؤں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے عزیزو یاد رکھنا، قبر میں فرشتے آ گئے، سوال پہلا کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے، کسی کا امتحان ہو، کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری میں لگ جاتا، گھر والے اس سے کام نہیں کراتے، کہتے ہیں اس کا امتحان آ رہا ہے تیاری کرنے دو، پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتا نہیں ہے، سوال کیا آئیں گے کچھ پتا نہیں ہے، پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے، پوری کتابیں یاد کر رہا ہے، ہر سبجیکٹ کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے، اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے، لیکن سنو میرے عزیزو، دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے قبر میں امتحان رکھا ہے، سوال 3 ہو گئے، اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی کر دیا، پہلے ہی بتا دیا، میرے بندو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس 3 سوال ہے، ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے آؤ۔ یہ بھی تو اللہ کا کرم ہی ہے نا، پہلی پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ۔ اب 3 سوال، پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا، پہلے سے بتا دیا، تنہا نہیں چھوڑا، پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے۔ مگر تیسرا سوال، اب اور زیادہ رب کی محبت دیکھو،
हिजाब हटेंगे, पर्दे हटेंगे, एक चेहरा सामने होगा और सवाल किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल, फरमाया जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल रखता था। हिजाब हटे, चेहरा किसका सामने आया? चेहरा मेरे और आपके नबी का दिखाया जाएगा। कब्र के अंदर दीदार मुस्तफा का कराया जाएगा, दीदार आका का कराया जाएगा। वो कहने वाले ने इसीलिए तो कहा नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक तो कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अगर दुनिया में आका से मोहब्बत की, अगर दुनिया में आका से प्यार किया, बंदा देखेगा मचल उठेगा, बंदा देखेगा तड़प उठेगा और मचल के कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो मेरे मलजा है, ये तो मेरे दाता है, ये कायनात के वाली है, ये इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आका को देखेगा बंदा तो कब्र में उसकी हुजूर जब मुस्कुराएंगे, कब्र में उजाला हो जाएगा, कब्र में नूर आ जाएगा, कब्र में रोशनी आ जाएगी। अल्लाह ने तो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा, इतना प्यार किया कि कब्र में अल्लाह ने अपने महबूब